اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم علم۔ اسم علم کو ہی پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ علم کے معنی ہوتے ہیں نشان، علامت یا جھنڈا کے، یعنی اسم علم ایسے مخصوص نام ہوتے ہیں جو کہ کسی جاندار یا کسی بے جان اشیاء کی پہچان بن جائیں، جیسے محمدن، یہ کسی مرد کو ظاہر کر رہا ہے، فاطمہ تو یہ کسی عورت کا نام ہے، القرآن، الانجیل کسی خاص کتابیں ہیں جن کے نام ہیں، مکہ تو، پاکستان خاص شہر ہیں جن کے یہ نام ہیں۔ اسی طرح جو بھی اسما خاص جگہیں، خاص اشخاص، خاص چیزوں کے نام ظاہر کریں گے وہ اسم علم کہلائیں گے۔ اسم علم اپنی ذات میں ہی خاص ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اسم ضمیر، یعنی پرسنل پروناؤن۔ کسی نام یعنی کہ اسم علم کی جگہ استعمال ہونے والے اسم کو اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں خالد اسکول گیا، پھر خالد اسکول سے واپس آیا، پھر خالد نے کھانا کھایا، پھر خالد نے نماز پڑھی، پھر خالد سو گیا، پھر خالد اٹھا۔ اردو میں عموماً ہم ایسے نہیں کہتے، بلکہ ہم لوگ ایک دفعہ نام استعمال کرتے ہیں اور بعد میں اس نام کی جگہ کسی اور لفظ کو لاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں خالد اسکول گیا، پھر وہ واپس آیا، اس نے کھانا کھایا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر وہ سو گیا، پھر وہ اٹھا۔ یہاں پہ وہ اور اس کے لفظ ہم لوگ خالد کی جگہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ تکرار سے بچا جائے۔ بار بار خالد کا لفظ یوز کرنے کی بجائے ہم لوگ اور اسماء استعمال کرتے ہیں، تو ان اسماء کو اسماء ضمیر کہتے ہیں۔ اور انگلش میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہی، شی، دے وغیرہ، یہ پروناؤنز ہوتے ہیں جو ہم لوگ نام کی جگہ پہ انگلش میں یوز کرتے ہیں۔ ضمیر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں، بولتے ہیں انسان کا ضمیر۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت ممکن ہے کہ کوئی انسان باہر سے بڑا دیانتدار ہو لیکن اس کا اندر انتہائی بد دیانت ہو، تو اس کے اندر جو ایک انسان چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ضمیر کہتے ہیں۔ تو عربی گرامر میں ان الفاظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں کیونکہ ضمیر سے تعلق رکھنے والے لفظ میں کسی نہ کسی کا ذکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں خالد نیک ہے، وہ مسجد میں ہے، تو اس جملے میں جو ہم لوگوں نے لفظ یوز کیا وہ، اس کے اندر خالد کا ذکر چھپا ہوا ہے۔ اسم ضمیر کیونکہ خاص اسماء کا قائم مقام ہوتا ہے اس لیے اسم ضمیر معرفہ ہوتا ہے۔ اسم ضمیر کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے ہیں ضمائر منفصلہ، دوسرے ہیں ضمائر متصلہ۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمائر ہیں جو کہ فاصلے پر ہوں، منفصلہ ہے ہی فاصلے سے، تو وہ ضمائر جو اسماء اور افعال سے پہلے آتے ہیں اور فاصلے پر آتے ہیں ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ اور متصلہ کا معنی ہے ملے ہوئے، اور اس میں وہ ضمائر آتے ہیں جو کہ اسماء، افعال وغیرہ کے بعد میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو ہوتے ہیں ان کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ، تو، تم، میں، ہم، اس طرح سے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے انا مسلمتن، انا ضمائر منفصلہ ہے، اور یہ دیکھ لیں اسم سے پہلے آیا ہے اور الگ آیا ہے، اس کا معنی ہوگا میں مسلمان لڑکی ہوں۔ اور جو ضمائر متصلہ ہیں ان کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کا، ان کا، تیرا، میرا، ہمارا وغیرہ۔ اس میں مثال لے لیں ربنا، اب ربو ایک اسم ہے، ربو کے آگے آ رہا ہے ضمیر جو کہ اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو یہ ضمائر متصلہ ہو گئے اور اس کا مطلب ہوگا ہمارا رب۔